بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر ایک آیہ مبارکہ دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جنہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والیاں نو وضو دے بارے حکم ارشاد فرمایا ہے اور وضو دے فرائض ذکر کیتے نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والیو جس وقت تسی نماز پڑھنے دا ارادہ کرو اور تہاڈی حالت اے ہوئے کہ تسی پہلے بے وضو سی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس وقت تسی نماز پڑھنے دا ارادہ کر لیا ہے لیکن تہاڈا وضو کوئی نہیں سی، تے ہن وضو کرو تے وضو کس طرح کرنا ہے؟ فرض کیڑیاں چیزاں نے؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنیاں چہریاں نو دھو لو، اپنے چہریاں نو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنیاں دوواں ہتھاں نو کونیاں سمیت دھو لو۔ اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سراں دا مسح کریا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیر اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت گٹیاں سمیت دھو لیا کرو۔ اے وضو دے فرض نے۔ کسی بھی چیز دے بارے جڑے فرض ہوندے نے انہاں چوں کوئی ایک بھول کے رہ جے یا جان بوجھ کے چھڈ دئیے، او چیز بندے دی بالکل ادا ہوندی نہیں۔ مثال دے طور تے وضو دے جڑے 4 فرض نے، اگر کوئی چہرہ مکمل دھو لیندا ہے، اپنے ہاتھ کونیاں سمیت دھو لیندا ہے، پیر دوویں صحیح دھو لیندا ہے، سر دا مسح نہیں کردا، دا وضو نہیں ہوئے گا۔ یا اگر کوئی بندہ چہرہ مکمل دھو لیندا ہے، اپنے ہاتھ کونیاں سمیت دھو لیندا ہے، سر دا مسح بھی کر لیندا ہے، حتیٰ کہ وہ بندہ ایک پیر مکمل دھو لیندا ہے، دوجا مکمل نہیں دھوندا، تھوڑا جنا چھڈ دیندا ہے، اس بندے دا بھی وضو نہیں ہوئے گا، کیونکہ جڑی بھی کسی چیز دے بارے فرض حکم ہوندا وے اس نو پورا کرنا لازم ہوندا وے۔ اس دے اندر جڑا ذکر کیتا گیا کہ اپنے چہریاں نو دھو لو، تے چہرے دی حد کی ہے
ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਦਤਨ ਬਾਲ ਉਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੋੜੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਧੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੋੜੀ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ਕ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਠੋੜੀ ਸਮੇਤ ਧੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਨਰਮ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ, ਨਰਮ ਹੱਡੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਿੱਸਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਦੀ ਇਸ ਨਰਮ ਹੱਡੀ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੂਹਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਨਾ ਰਵੇ, ਕੂਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿੱਚ ਧੁਲੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਧੁਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹਾਏ ਕਿ ਚੰਦ ਕਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਪਕਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਐਨੇ ਮਲ ਲਵੇ ਤੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੁਜ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰਿਆਂ ਦਾ ਟਪਕਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਵੇ। ਔਰ ਸਿਰ ਦਾ ਮਸਾ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦੁਨਾ ਮੁਗੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ੋਬਾ ਰਜ਼ੀਅल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एक जगह ते तशरीफ़ लैके गए जिथे कौम अपना गर्दो गुबार वगैरह डाल देंदी सी। उस दे करीब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लैके गए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़ज़ाए हाजत फरमाई। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल तरीके ना वज़ू किया। और हज़रत सैयदना मुगीरा बिन शोबा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर दा मसा पेशानी दी मिकदार कीता। पेशानी दी मिकदार सर दा चौथा हिस्सा होंदा है। और उसके अलावा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त मोज़े पहने सी और आपने बजाए पाँव धोने दे मोज़ियां दे ऊपर मसा किया। अगर किसी ने चमड़े दे मोज़े नहीं पहने, जिस तरह अजकल असी कोई मोज़ा वगैरह नहीं पहने तो पैर धोने लाजिम ने। और अगर मोज़ा चमड़े का पहने वो फटिया नहीं, उहदियां शराइत पूरियां ने, फिर बंदा पहले एक दफ़ा पाँव धोना होंदा है, पूरा वज़ू करना है। मोज़ा पहन लो, फिर तुहाडा अगर वज़ू टुटेगा तो फिर मोज़े ते मसा कर सकते हो। बहरहाल के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अमल मुबारक बाकायदा साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोज़े दा मसा फरमाया वे। ये हो गया मसला साडा मेन इहदे विच सी, सिर दा मसा करना कितना फ़र्ज़ है। तो हज़रत सैयदना मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अमल मुबारक जिक्र कर दिता है कि आपने अपने सिर मुबारक दा मसा जड़ा पेशानी दी मिकदार कीता है। और चौथा साडा फ़र्ज़ सी जड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने वज़ू दे अंदर बयान फरमाया है कि अपने पाँव टखनियाँ समेत धोने ने। और जिस वक्त बंदे ने पाँव धोने ने, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਨਾਵਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵਜ਼ੂ, ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਚੰਦ ਕਤਰਾਤ ਟਪਕਣ। हत्ता के पाँव का जोड़ा नीचे वाला हिस्सा है, यह जितनी देर इतों मलीए ना तो बकायदा इस हिस्से में पानी नहीं सही पहुँचता। और उंगलियां दे अंदर
باقاعدہ اس طرح بندہ ہاتھ وغیرہ مارے اور اے جڑیاں جگہ نے انہاں نوں بھی تاکہ ایتھوں جو پانی ہوندا تیزی نہ گزر جسے ہاتھ لگایا جائے گا تو اے حصہ باقاعدہ تپیا جائے گا۔ المختصر کے فرض دے اندر کوئی حصہ بھی بندے نے اگر چھوڑ دیتا وے چاہے ارادے نال چاہے بھول کے اس دا وضو نہیں ہوئے گا، اور جس وقت کسی دا وضو ہی نہیں بندہ پاک ہی نہیں ہویا جیڑا شریعت نے حکم دیتا طہارت دا، اس بندے دی نماز بھی نہیں ہوئے گی۔ اور وضو اس امت واسطے کتنا فائدہ مند ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میری امت دے لوکاں دے پیشانیاں انہاں دے ہاتھ چہرہ وغیرہ یعنی وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور انہیں خوب سفیدی ظاہر ہوئے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ اس دا چہرہ اس دے وضو والے بقایا اعضاء یعنی جس طرح ہاتھ وغیرہ نے کونیاں تک خوب چمکن اور سفید ہون، وہ اپنا ہر وقت باوضو اس نو رہنا چاہیے، کیونکہ اے وضو کرنا بندے دے واسطے بہت مفید ہے۔ ایک تے بندہ پاک صاف رہندا ہے، نمبر 2 وضو ایک نور ہے، اور جس وقت بندہ اتھے اس تے عمل کرے گا قیامت والے دیہڑے اس نور دی روشنی بندے نو ظاہر ہوئے گی۔ اللہ کریم سانو صحیح معنیاں دے اندر دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک مسئلہ مین ذکر کرنا خصوصی طور تے بعض خواتین اپنے ناخناں تے نیل پالش لگا لیندیاں نے، نیل پالش اپنا الگ جسم بنا لیندی ہے۔ جس وقت نیل پالش موجود ہوئے گی 1000 دفعہ ہاتھ نو مضبوط کر کے دھون بھی، لیکن نیل پالش اگر نہیں ختم ہوئی اس جگہ تے پانی تھلے نہیں پہنچے گا اور اے جگہ پھر خشک رہ جائے گی، کیونکہ وہ تے نیل پالش دے اوپر تو پانی گزریا ہے۔ حکم شرع کہ جڑا انسان دا جسم رب نے بنایا انہاں اعضاء تے پانی پہنچنا چاہیے، او جگہ تے جس وقت پانی نہیں پہنچے گا نیل پالش دی وجہ تے یا ناخناں تے او جگہ خشک رہن دی وجہ تے جبکہ او دا دھونا مرد واسطے بھی فرض سی عورت واسطے بھی فرض سی، تو اس دا وضو نہیں ہوئے گا، اور جس وقت وضو ہی نہیں ہوئے گا تو نماز بھی نہیں ہوئے گی۔ اس واسطے علماء فرماندے نے کہ نیل پالش تو اس وجہ تی اجتناب کرنا چاہیے کہ وضو دے اندر رکاوٹ ہے، اور اگر کسی نے لگا لی ہے تو پھر وضو کرن تو پہلے اس نو کسی بھی کیمیکل وغیرہ دے ذریعے ختم کر دیتا جائے، او دا اثر نہ رہے نیل پالش دا، باقاعدہ اس دا ناخن ہی نظر آوے، پھر جس وقت اس تے پانی گزرے گا تو اس دا وضو مکمل ہو جائے گا۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا